صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور بزرگوں، انسان جس شے پہ محنت کرتا ہے اللہ چاہتے ہیں تو وہ شے، وہ چیز اجاگر ہوتی ہے۔ مثلاً بنجر زمین پڑی ہو اور انسان اس پر اپنا وقت، مال اور جان لگاتا ہے اور اس پر ہل چلا کر، بیج بو کر، وقت پہ پانی دے کر نگرانی کرتا ہے تو وہ بنجر زمین، آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ لہلہاتی کھیتی بن جاتی ہیں، اور اگر اس میں پھل کے بیج ہوتے ہیں تو ایک باغیچہ بن جاتا ہے، اور پھول کے بیج ہوتے ہیں تو خوش نما پھولوں کا باغیچہ بن جاتا ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں زمین کو کیا ہوا؟ شہادت دیتے ہیں کہ انسان کی محنت کا اللہ نے نتیجہ نکالا، لیکن کوئی اس زمین پہ محنت نہ کرے تو خلا محال ہے۔ اس زمین میں کانٹے دار جھاڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور سانپ، بچھو اور درندے وغیرہ اس میں آ جاتے ہیں، اور وہ انسان کی سلامتی کا مقام نہیں رہتا، خطرے کا مقام رہتا ہے۔ اس طرح ساری چیزوں پہ جائیے، وقت تھوڑا ہے۔ اسی طرح اگر انسان اپنے دل پہ محنت نہیں کرتا تو معاف کرنا، اس میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے جو ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ اس میں حیوان کی صفتیں آ جاتی ہیں، وہ دشمن بنتا ہے جو سانپ کی صفت ہے، وہ تانے دیتا ہے جو بچھو کی صفت ہے، وہ مکاری کرتا ہے جو لومڑی کی صفت ہے، وہ کینہ رکھتا ہے جو اونٹ کی صفت ہے۔ غرض کے دل پر اگر محنت نہ کی تو کوئی یوں سمجھے کہ میرا دل جس حال پر ہے اسی حال پر رہے گا، ناممکن ہے۔ اس لیے کہ ہر شے میں جیسے بگاڑ آتا ہے یا سدھار آتا ہے، ایسے انسان کے دل میں یا تو بگاڑ ہی آتا جائے گا یا سدھار آتا جائے گا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ضابطہ لے کر آئے ہیں وہ دل پر محنت کا ضابطہ لے آئے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے۔ ساری باتیں آپ نے ایک نقطے میں بتا دی۔ انسان کی جس کا مفہوم ہے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے تو انسان سنور جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، یوں نہیں فرمایا کہ انسان کی آنکھ پہ محنت کی جائے، گو ضمن میں اس کی بھی محنت تو ہے، زبان پہ محنت کی جائے، ضمن میں اس کی محنت ہے، کیونکہ جسم کی بنیاد دل ہے۔ دل نہ سورا ہو تو آنکھ بگڑی ہوئی ہوگی، زبان غلط بولتی ہوگی، کان غلط سنتے ہوں گے، اور ہاتھ اور پیر غلط نقل و حرکت کرتے ہوں گے۔ اس لیے کہ دل کی حیثیت جسم میں مثل بادشاہ کے ہے۔ جیسے ملک کا بادشاہ کا حکم چلتا ہے، ایسے پورے جسم پر دل کا حکم چلتا ہے۔ جسم میں سر بھی ہے، وہ وزیر کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اس حکم کو لیتا ہے اور سوچتا ہے، پھر جواروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے، ہاتھ پیر کی طرف، اور اس کی وہ بجاوری کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے مشاہدے کی اعتبار سے بات کی جائے تو ایک بچے کو بھی یہ سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ بات تو صحیح ہے۔ دیکھیے ہمارا کوئی حکم چلتا ہے حکومت میں؟ نہیں۔ اگر کوئی بادشاہ ہو تو کسی کا حکم نہیں چلتا، بادشاہی کیا چلے گا؟ کیا ہمارا بھی چلے؟ نہ چلے، اس کے حکم کے تابع رہنا پڑتا ہے۔ وہ اس کی تشریح اور بھی ہے، لیکن عرضیہ یہ کرنا تھا کہ اگر ہم نے دل پہ محنت نہ کی تو معاف کیجیے گا۔ اگر ایک انسان
دل پہ ایمان کی محنت نہیں کرے گا تو ایمان ضعیف ہوگا. ایک انسان اگر عبادت کی محنت نہیں کرے گا تو عبادت ایسی نہیں ہوگی کہ جو اس کو گناہوں سے بچا لے. اگر ایک انسان ذکر پہ محنت نہیں کرے گا تو تعلق مع اللہ اس کو جس درجے حاصل ہونا چاہیے نہیں ہوگا. اگر اخلاص کی محنت نہیں کرے گا تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. اور اخلاق پہ محنت نہیں کرے گا تو اس کو انسان نہیں کہا جائے گا. لیکن دشمن نے ہمیں ایسا مارا ہے کہ ہم قائل بن چکے اسبابوں کی محنتوں کو کہ مکان پہ محنت کرنی چاہیے، کارخانوں پہ محنت کرنی چاہیے، زمین پہ محنت کرنی چاہیے، جسم کی صحت کے لیے محنت کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور یہ بیچارہ آج کا خصوصاً انسان اس میں مشروف ہے اور ڈوبا ہوا ہے اور اس کو دین سمجھتا ہے. حالانکہ یہ دین ہے لیکن یہ تو ضمن میں ہے، یہ تو ضمن میں دین ہے، یہ کوئی بنیاد میں دین نہیں ہے. رزق کا کمانا جو ہے وہ تو مقدر کا طے شدہ رزق جو اللہ چاہیں گے وہ دیں گے، لیکن اس کی محنت جو عبادت کے بعد جو فرض کی ہے وہ عبادت کے بعد کی ہے. تو عبادت کو سنوارنا پہلی محنت ہے اور عبادت کی روح ایمان ہے، تو ایمان کو سنوارنا اولین ہے. تو جو 5 بنیادیں اللہ کے حبیب کو حضور اللہ رب العزت نے دی ہے اس کی محنت ضروری ہے، لیکن اس کو ورثے میں آیا ہوا سمجھتا ہے. معاف کرنا امت کی اکثریت اس محنت کی طرف نہیں آتی. اس لیے یہ بعض وقت علم بھی ایمان کا نہیں سمجھ سکتی کہ ایمان کا علم بھی کیا ہے. جب انسان کو ایمان کا علم سمجھ میں نہیں آئے گا تو علم کے اعتبار سے خدا کی معرفت نصیب نہیں ہوگی، اور خدا کی صفت اور ذات اور فعل سمجھ میں نہ آئے تو آدمی مشرک بن جاتا ہے، چھوٹا ہی صحیح، ہاں مشرک بن جاتا ہے. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحیح سمجھ میں نہ آئی تو وہ بدعتی بن جاتا ہے. یہ پکی بات ہے. اور اخلاص کس کو کہتے ہیں اور اس کو بگاڑنے والی ریا اور جو عجب وغیرہ تکبر کیا شے ہے؟ معاف کرنا اگر یہ سمجھ میں نہ ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا. اس لیے اصل محنت ہے وہ ایمان اور اعمال کی محنت ہے، باقی محنت تو ضمن میں ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. دکان آدمی سجا کے رکھ دے اور بھاؤ بھی حافظہ بڑا مضبوط ہے، یاد رکھتا ہے ہر چیز کا بھاؤ، لیکن آپ کیا چاہو گے کہ یہ دکان ماشاءاللہ مال سے بڑی سجی ہوئی ہے اور دکاندار بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ پہلے مال کو پسند کرو گے یا دکاندار کو چنو گے کہ دکاندار ایماندار تو ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ کتنا ہی بڑھیا مال پڑا ہوا ہے، اس طرف آپ پہلے نہیں جاؤ گے. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ یہ دھوکہ باز دکاندار ہے تو بڑھیا مال ہوتے ہوئے بھی وہاں مال نہیں خریدو. کیوں جناب؟ آپ کا انتخاب اسباب پہ تو نہیں گیا، جو اسباب بیچتا ہے اس انسان کی طرف گیا. اس طرح سے ہر حال میں ایک چوکیدار مقرر کرو گے تو اس کی قوت اور اس کی وجاہت سے پہلے اس کی ایمانداری کو دیکھو گے. کہ ایسا تو نہ ہو کہ چوکیداری کرے اور ہمارے گھر میں ڈاکہ مار دے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ٹیکسی کو ماشاءاللہ باندھ ہو گئے کہ بہت اچھی ٹیکسی ہے اور ڈرائیور مشہور چرسی ہو اور گرا ہوا ہو تو آپ باندھو کہ بھیا راستے میں کہیں لوٹ لے. ارے بہت بڑھیا ٹیکسی ہے. کہ گھٹیا ٹیکسی ملتی ہے کہ ڈرائیور ایماندار کے بابے گھٹیا تھی. تو ہم انتخاب تو کر لیتے ہیں انسان کا، لیکن باوجود یہ سمجھ رکھتے ہوئے ایسا دھوکہ کھاتے ہیں کہ ہماری ذات پر محنت کر کے ہم بننے کی کوشش نہیں کرتے اور اس بات کو نہیں سمجھتے کہ انسان ہی کائنات کی جڑ ہے. دنیا میں کوئی شکل بگڑتی نہیں ہے،
سڑ جانا اور چیز ہے، بگڑ جانا اور چیز ہے. سننا، سڑ جانا ایک چیز ہے، وہ تو قدرتی بات ہے. کوئی اس کی میعاد پوری ہو جائے، اس کو صحیح نہ رکھا تو سڑ جائے. لیکن کوئی شے بگڑتی نہیں ہے. ہر شے کو انسان بگاڑتا ہے، ہر شے کو انسان بگاڑتا ہے. سڑک ابھی 4 مہینے سے نہیں بنی اور گڑے پڑ گئے تو ہم کہیں گے ٹھیکیدار صاحب ٹھیک نہیں تھے. کہ سڑک کو آپ گالیاں دیں گے؟ نہیں بولے تو کہ سڑک بھی ظالم ہے جب سے خود کے نہیں، ٹھیکیدار تھا، اس نے غلط کیا. ٹھیک ہے نا بھیا؟ اسی طرح سے ساری چیزوں پہ آپ جائیے کہ دودھ پانی والا ہے تو آپ دودھ کو گالیاں دیں گے. یہ ظالم دودھ والے نے پانی ٹھوکا ہے، دودھ والا بگاڑ والا ہے، دودھ ہی والا بگڑا ہوا ہے نا. تو انسان کو خدا ایک حجت قائم کر دیتے ہیں کہ تو اگر محنت کر نہ کر، تیری سوچ میں اور تیرے سمجھنے میں ہم انسان کو ہی لائیں گے کہ یہی وجہ کائنات ہے. اگر یہ بگڑا ہوا ہے تو ہر شکل بگڑی ہوگی. بحر و بر میں فساد کیسا؟ اللہ اللہ. سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے تو کیا مجرم ہے؟ بحر و بر میں جو بگاڑ آ گیا تو وہ کیا بحر و بر جو ہیں اور وہ مجرم ہے؟ اسباب میں بگاڑ آ گیا تو اسباب نہیں. جس کے ہاتھ سے اسباب نکلتے ہیں وہ ہاتھ بگڑے ہوئے ہیں. اس لیے اس محنت کے ذریعے سے یوں کہا جاتا ہے کہ حضرت اپنے مکان کو پوچھ کہ تم کیسے بنا، تو مکان یوں جواب دے گا کہ ماشاءاللہ تیری پسینے کی کمائی سے بنا، برسوں کمایا اور پھر اس میں معمار کو تو نے لگایا، اور 1-2 سال نکلنے کے بعد بڑی محنت آرزو جستجو کے بعد میں مرتب ہوا کہ تو مکان بنا. کہ ہاں، تو مکان کہے گا کہ تو مکی بنے گا، ہے نا. تو مکان بنا لے تو اللہ کو کہاں سے پسند آئے؟ شریعت کے اعتبار سے بنائے تو مکان تو پسند آ جائے. لیکن مکی اگر اندر رہنے والا نہ بنے تو آپ کیا کہو گے؟ یہ کوٹھی والا ہے کہ بابا دور بھگو، طوفان آدمی ہے، بدماش آدمی ہے. کہہ دیں کہ کوٹھی کو پسند کر کے اس کی تعریف کرو گے کہ کوٹھی والا ہے اس لیے بہتر ہے. تو مکی کی عزت ہے، مکان کی عزت نہیں ہے. سبب کی عزت نہیں ہے، انسان کی عزت ہے. ہاں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے یعنی آپ کو دیے ہوئے دین کو ہم سمجھے کہ اس کا مطالبہ ہماری ذات پہ محنت کا ہے. اگر اس مطالبے کو ہم نے پورا نہ کیا اور صرف روٹی کے پیچھے لگ گئے تو رزق تو مل جائے گا، رزاق کبھی راضی نہیں ہوں گے. یہ نوٹ کرنا، رزق مل جائے گا، یہ ایک ضمن کا ہے. اس لیے دیکھیے آپ کہ رزق کا کوئی دائرہ نہیں باندھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی روزانہ 100 روپے کمائے نہیں تو وہ جنت میں جائے گا، ہے نا. اللہ محنت کر کے 100 دے یا 1000 دے دے، اس کے مقدر کا ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آدمی 10 روپے کما کے یوں کہ میں دال ہی اللہ پیوں گا تو کہیں شریعت میں آیا نہیں کہ اس پہ اللہ کیس کر دیں گے کہ تو نے دال کا کیوں مطالبہ یا گوشت کے لیے کیوں نہیں کمایا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ ساری چیزوں پہ جائیے تو کسی چیز کو حجت نہیں بنایا اور نہ سبب کو درجہ دیا. یعنی اللہ نے سبب کو درجہ نہیں دیا. مرغی کھانا سنت ہے، یہ مولانا صاحب بیٹھے آپ بادب پوچھ سکتے سنت ہے؟ نہیں، نہ سنت ہے. گائے کا گوشت کھانا واجب ہے؟ نہیں، کوئی سبب نہ سنت ہے نہ واجب ہے. ان کے طریقے تو سنت بن سکتے، کوئی سبب سنت نہیں بن سکتا. پلنگ سنت ہے، صوفہ سیٹ سنت ہے، نہ بولو تو تم نے اور میں نے جو ٹوپیاں پہن رکھی ہیں وہ کوئی سنت ہے؟ چھوٹی ٹوپی مل جائے تو بھی ٹھیک، پگڑی باندھ لا تو بھی ٹھیک. تو خوردنی کھانے کی شے اور ہل پہنے کی شے میں طریقہ تو ہے، لیکن بذات خود اس کو کوئی درجہ اگر دیتے تو خدا پاک کی قسم ہماری یہ مشغولیتیں جائز ہو جاتی، پھر تو حجت ہم پہ قائم نہ ہوتی. تو پھر مستقل اسباب کے درجوں کو سامنے رکھ کے محنت کرنا پڑتی. لیکن میں آپ کو دوسرا رخ بیان کروں کہ اسباب تو ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں. آج تو ہم اسباب کے لیے بن گئے. کتنی بڑی ذلت